اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اذکار سیریز میں سید الاستغفار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان برائیوں کے شر سے جو میں نے کر رکھے ہیں۔ تو برائی کا شر، برائی کا انجام کس کس طریقے سے ہمارے پاس آ سکتا ہے، ہم نے 4-5 مثالیں دے کر آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد والا جو کلمہ ہے ابوء لک بنعمتک علی، ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تو نے مجھ پر نعمتوں کے بھرمار کر رکھا ہے، بہت ساری نعمتیں دے رکھا ہے، اور اللہ نے خود کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہیں کر سکو گی۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں اقرار کرتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، تو نے مجھ پر جن جن طریقوں سے نعمتیں نازل کر رکھا ہے ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، چاہے وہ تیری نعمت سب سے بڑے ایمان کی شکل میں ہو، توحید کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، اچھے دوست کی شکل میں ہو، نیک بیوی کی شکل میں ہو، اچھے نیک اور صالح اولاد کی شکل میں ہو، نیک اور صالح بھائیوں کی شکل میں ہو، اچھے پڑوسی کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، یعنی جن جن طریقوں سے ہمیں نعمتوں کا احساس ہے اور جن جن طریقوں سے ہم تیری نعمتوں کو پہچان سکتے ہیں، ان نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جن کو میں پہچان نہیں سکتا، بہت ساری نعمتیں ہیں، انسان یہ نعمت ہے اس کو پہچان نہیں سکتا ہے، اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو میرے حق میں نعمت ہوتی ہیں، لیکن یہ نعمت ہے کیا میرے حق میں اس کو پہچان نہیں سکتا ہوں، ان نعمتوں کا بھی میں اقرار کرتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، اور ان کا بھی اقرار کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، ابوء لک بذنبی علی، اے اللہ یہ ساری نعمتیں تیرے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں میرے گناہ بھی تیرے پاس ہیں، میرے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، ہاں تو مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نعمتوں کا جب ذکر ہو رہا ہے، نعمتوں کا حوالہ بندہ اللہ کو دے رہا ہے، تو مطلب ان نعمتوں کی حفاظت کی بھی بندہ دعا کرنے کی اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا ختم ہونے کے بعد اور ایک مقام پر ان نعمتوں کے بارے میں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تو نے جو نعمتیں مجھ پر، جن کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، جو نعمتیں دے رکھا ہے نا، یہ ختم نہ ہو جائیں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھو آپ اب من زوال نعمتی کا، تیری دی گئی نعمتیں کہیں دھیرے 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 ختم نہ ہو جائیں، اور ختم ہوتی رہتی ہیں، کاروبار چلتا رہتا ہے لیکن تھوڑا 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 کم ہوتے رہتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ من زوال نعمتک، اے اللہ میرے کسٹمر ختم ہوتے جا رہے ہیں، من زوال نعمتک، تیری نعمت کم ہوتے جا رہی، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اچھے دوست دھیرے 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 ہماری زندگی سے دور ہوتے جاتے ہیں،
ہماری زندگی سے دور ہوتے جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. جو بھی اچھائی تو طاقت صحت اچھی چیز ہے, نعمت ہے میرے لیے, صحت میری دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. من زوال نعمتک. جو بھی اچھے پڑوسی ہیں, ایک ایک کر کے پڑوسی مجھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. میرے امپلائیز اچھے ہیں لیکن اس میں کوئی ایک دو اچھے امپلائیز نکلتے جا رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کتنا اس میں ڈیپ معنی پایا جاتا ہے. نعمت ختم ہوتی ہے نا, اس سے بندہ پناہ مانگنا چاہیے. وتحول عافیتک. اور جو تو نے عافیت مجھے دے رکھی ہے, عافیت کسے دے رکھی ہے؟ کوئی ہمارے پاس ایسا طوفان نہیں آیا, اے اللہ یہ تیری نعمت ہے, کیسا نہ ہو جائے کہ یہاں پر بھی طوفان آ جائے اور یہ عافیت ختم نہ ہو جائے. تو نے اب تک ہمیں صحت مند رکھا ہے, اب تک ایسی کوئی بیماری فائنڈ آؤٹ نہیں ہو سکی, ورنہ مطلب 40 کے آس پاس ابھی جسٹ 2-3 دن پہلے بہت ہی صحت مند نوجوان کو بس انہوں نے کچھ درد محسوس کیا اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرایا تو کینسر 4 سٹیج پہ نکل رہا ہے. تحول نعمتک تحول عافیتک. اے اللہ جو تو نے عافیت دے رکھا ہے نا, یہ اچانک الٹا نہ ہو جائے, اچانک چینج نہ ہو جائے. آج ہم صبح سویرے سب صحت مند ہیں, کیسا نہ ہو کہ راستے میں چل رہے ہیں, کوئی آ کر آٹو والا مار دیا, تحول عافیتک. گاڑی والا مار دیا, تحول عافیتک. سب کچھ ٹھیک تھا, شاور میں نہانے گئے, کرنٹ اس میں آ گیا, تحول عافیتک. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. جو عافیت اللہ نے دے رکھا ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ اس کو چھین نہ لینا, اس کو ہٹا نہ لینا. وفجعت نقمتک. اور اچانک کوئی بھی ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسے دھیرے 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 آتی رہتی ہیں, کچھ چیز اچانک آتی ہیں, سنبھل بھی نہیں سکتا, سمجھ بھی نہیں سکتا, اس بچ بھی نہیں سکتا, اس کو روک کچھ بھی نہیں کر سکتا. وفجعت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ تیری ناراضگی کی شکلیں الگ 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 ہو سکتی ہیں. تیری ناراضی کی شکلیں الگ 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 ہو سکتی ہیں, ایک ہی شکل میں اللہ کی ناراضگی ظاہر نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہے اللہ کی ناراضگی بہت ساری نعمتوں کو دیکھ کر اس کو مطلب نافرمان بنا دیتا ہے. اچانک کاروبار بڑا 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 بڑا, سال 2 سال کے اندر ملین بن گیا. کیا کرتا اس کے بعد بندہ؟ there is no time for صلاح, نماز کے لیے ٹائم نہیں اس کے پاس. میٹنگز, سفر, وہاں یہاں, کاروبار, بزنس, لوگ, فلاں فلاں فلاں. دھیرے دھیرے نعمت دیا, دیکھے وہ اب اللہ کی سے دور ہوتے جا رہا ہے. یعنی وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ. جب ہم اس کو فل دیتے ہیں نا, وہ تب بھی دور ہو جاتا ہے. اتنا دیتا ہے کہ وہ دینے کی وجہ سے وہ مسجد میں آنا اکا دکا کبھی نظر نہیں آتا ہے. پھر وہ لوگوں سے دور, غریبوں سے دور, مسکینوں سے دور, غریب اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, ضرورت مند پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اپوائنٹمنٹ, ملاقات, صاحب بڑے ہیں, ملاقات نہیں ہو سکتی. صاحب گھر میں ہے تو بھی نہیں, وہ واچ مین بولتا, صاحب گھر میں نہیں بولتا بیچارہ. دوست اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا, فون کرے تو کوئی ریسپانس نہیں آتا, میسج کریں گے تو بھی وہ کبھی آتا کبھی نہیں آتا. کیا نہیں, بہت بیزی تھا, میں نہیں دیکھا, بہت بیزی تھا, سب کچھ تھا. یعنی فل نعمتیں دے کر بھی اللہ اس کو نافرمان بنا دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. جمیع سخطک. اللہ کی ناراضگی کس شکل میں آتی وہ نہیں بتا سکتے ہم, کس شکل میں وہ اللہ ہم کو دور کر دیتا اپنے سے ہم نہیں بتا سکتے. جمیع سخطک
دیکھو اللہ کے رسول کی دعائیں، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجات نقمتکا وجمیع سختکا. ایک ایک ورڈ اللہ کا رسول کا پوری زندگی کو گھیرے ہوئے، اسی لیے اللہ کے رسول کو جوامع الکلم کہتے ہیں. یعنی ایک ورڈ رہتا ہے لیکن اس کا ڈیپنس پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے. ایسی دعائیں اللہ کے رسول سکھائیے. تو سید الاستغفار انہی میں سے ایک استغفار ہے جو تمام کے تمام استغفار کا سردار ہے. اگر کوئی صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک انتقال ہو جائے تو جنت، شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک انتقال ہو تو جنت. تو سب فضیلتیں اللہ نے سید الاستغفار میں رکھی ہیں. ابو لک بنعمتک علیہ، ہاں نعمت کی اقرار کرتا ہوں. ابو لک بذنبی، اے اللہ پھر دوبارہ اقرار، دو بار اقرار کرتا ہے بندہ. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس تیرے علاوہ اور کون معاف کر سکتا ہے؟ تیرے علاوہ تیرا دربار ایسا ہے تو معاف کرتا ہے نا، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے. دنیا والوں کو میرے گناہوں کا پتہ چلے تو وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دنیا والوں کو میری خطاؤں کا پتہ چلے تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر بدنام کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بدنام ہو جائے، لیکن اے اللہ تو ایسا نہیں چاہتا ہے. خاموشی سے تو ہمارے اس دفتر میں سے اس کو ڈیلیٹ کرتا جاتا ہے، بتاتا نہیں، سناتا نہیں، دکھاتا نہیں، بدنام نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. اگر وہ بدنام کرنا شروع کر دے تو بس ایک چھوٹا سا گناہ انسان کو بدنام کر سکتا ہے. بہت پیاری دعائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.